بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 12واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مغربی تہذیب کا پس منظر نشأت ثانیہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 11 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ سبق نمبر 11 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عیسوی دور کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو مغربی تہذیب میں اب بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے عیسوی دور کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ دور 500 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور 1500 عیسوی پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس 1000 سال کی جو خصوصیات ہیں وہ مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ ہم انہی خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اس دور میں کلیسا اور جو مذہبی ادارے تھے ان کو بھی رومی اداروں کی طرح قائم کیا گیا تھا اور ان کا جو ڈھانچہ تھا وہ رومی سماجی ڈھانچے سے متاثر تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس دور میں صرف ظاہری علوم پر توجہ دی جاتی تھی۔ پوپ اور بادشاہ کی مخالفت سے جو باطنی علوم تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تھے۔ اور تیسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی عیسائی الہیات کو ارسطو کے فلسفے پر تعمیر کیا تھا۔ تو جب سائنسی نظریات نے ارسطو کے فلسفے کو شکست دی تو دیکھنے والوں نے اور عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید عیسائی الہیات کو بھی شکست ہو گئی ہے، حالانکہ صرف ارسطو کی طبیعیات کو شکست ملی تھی۔ اور ان کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے فلاسفہ نے ابھی تک خالص توحید تک کا سفر طے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے فلسفے میں وجود کا اثر ابھی تک باقی تھا، تو توحید تک ان کا فلسفہ نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ ان کی 4 خصوصیات تھی جو اب بھی مغربی تہذیب میں کسی نہ کسی طور پر موجود ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق یعنی سبق نمبر 12 کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مغربی تہذیب کے پس منظر میں نشأت ثانیہ کے دور کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نشأت ثانیہ کی خصوصیات۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دور کب سے شروع ہوتا ہے اور کب اس دور کا اختتام ہوتا ہے۔ تو 1300 عیسوی سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے اور 1600 عیسوی میں اس دور کا اختتام ہوتا ہے۔ اس دوران کی جتنی خصوصیات ہیں یہ نشأت ثانیہ کی وہ خصوصیات ہیں جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ نشأت ثانیہ کے دور کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ 14ویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور 17ویں صدی میں اس کا اختتام ہوتا ہے، لیکن خود نشأت ثانیہ کے بارے میں ماہرین کا اختلاف ہے، اس کے اسباب اور محرکات کے بارے میں ماہرین کا اختلاف ہے۔ اسے ایک دوسری تحریک یعنی اصلاح مذہب پروٹسٹنٹ تحریک کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم پہلے نشأت ثانیہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ نشأت ثانیہ کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی ان خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ نشأت ثانیہ کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے فتوحات شروع کی تو جو لاطینی علوم کے ماہرین تھے وہ ان علاقوں سے نکل کر مشرق کی طرف، مشرقی یورپ کی طرف چلے گئے، تو اس کی وجہ سے جس تحریک کا آغاز ہوا، احیاء علوم کی تحریک کا آغاز ہوا، اسے نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ عیسوی دور میں بھی یونانی علوم موجود تھے اور پچھلے سبق میں بھی اس کا حوالہ گزرا ہے، لیکن یہ جو علوم تھے یہ عیسائی الہیات کی روشنی میں سمجھے سمجھائے اور پڑھے جاتے تھے، ان سے استدلال کیا جاتا تھا تو عیسائی الہیات کے غلبے اور روشنی میں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بھی یونانی فلسفے کو آسان بنا دیا، عربی میں ترجمہ کر دیا، وہ کتابیں بھی عیسائی علماء تک پہنچی، اور اسی طرح مسلمانوں نے جو اپنا فلسفہ پیش کیا وہ بھی عیسائی علماء تک پہنچا۔ تو مسلمانوں کی خدمات کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں عیسائی علماء تک پہنچی، فلسفے اور علوم سے تعلق رکھنے والی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ فتوحات شروع ہوئی مسلمانوں کی، تو فتح قسطنطنیہ کے نتیجے میں جو لاطینی علوم کے ماہرین تھے وہ بھی مشرقی یورپ کی طرف گئے، تو ان کے جو علوم تھے وہ بھی وہاں یورپ والوں تک پہنچے۔ تو اب یونانی علوم پہلے سے موجود تھے، لیکن پہلے عیسائی الہیات کا غلبہ ہوتا تھا ان پر، پھر مسلمانوں کا فلسفہ اور مسلمانوں کے ذریعے سے بھی یونانی علوم گئے، پھر
فتوحات کے سلسلے میں بھی یونانی علوم گئے، اور اس دوران جو مذہب پر گرفت تھی یا جو مذہب کی اہمیت تھی عوام کی نظر میں، وہ کم ہونے لگی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو مذہبی ادارہ تھا اس میں بہت سی خامیاں پیدا ہونے لگی۔ تو مذہب کی گرفت جب کمزور ہوئی تو ان یونانی علوم کو ترجیح دی جانے لگی۔ اب یونانی علوم کی ترجیح کی جو تحریک اٹھی ہے اسے نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک اصل میں کیا ہے؟ مذہبی اور روحانی علوم پر مادی علوم کی ترجیح اور غلبہ دراصل نشأت ثانیہ کہلاتا ہے۔ پروفیسر حسن عسکری اپنی کتاب جدیدیت میں اس کے حوالے سے لکھتے ہیں، عام طور سے یورپ میں مشہور ہے کہ نئی دنیا یعنی جدیدیت کا آغاز 14ویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے، جب ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اور یونانی عالم اپنی کتابیں لے کر وہاں سے بھاگے اور سارے یورپ میں پھیل گئے۔ انہوں نے یونانی علوم یورپ والوں کو پڑھائے۔ اس دور کو نشأت ثانیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یونان اور روم کے زوال کے بعد یورپ کا ذہن گویا مر گیا تھا اور 1000 سال تک مدفون رہا۔ 15ویں صدی میں جب یونانی علوم پھیلے تو مغرب کا ذہن دوبارہ پیدا ہوا۔ یہ بیان سراسر غلط ہے۔ یونانی علوم ازمنہ وسطیٰ میں بھی رائج تھے، مگر انہیں ثانوی حیثیت دی جاتی تھی۔ سب سے بڑا درجہ دینی علوم کا تھا۔ 15ویں صدی میں سب سے اونچی جگہ یونانی علوم کو دی گئی۔ یہ علوم وحی پر مبنی نہیں تھے بلکہ عقلی تھے۔ دوسرے یونانی علوم میں ہر مسئلے پر انسانی نقطہ نظر سے غور کیا جاتا تھا اور انسان ہی کو کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ نشأت ثانیہ کا اصلی مطلب ہے وحی پر مبنی اور نقلی علوم کو بے اعتبار سمجھنا اور عقلیت اور انسان پرستی اختیار کرنا۔ تو یہ دور تھا جسے نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح یہ تحریک اور یہ دور شروع ہوا۔ 14ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور 17ویں صدی عیسوی تک جاتا ہے، تو یہ نشأت ثانیہ کا دور ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور تحریک بھی چلتی ہے جسے تحریک اصلاح مذہب کہتے ہیں۔ وہ تحریک بھی تقریباً 15ویں یا 16ویں صدی میں جا کے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ شروع ہوتی ہے اور ان دونوں کا آپس میں بہت تعلق ہے۔ یہ جو یونانی علوم تھے یہ ان کے پاس جانے لگے، مذہب کا جو ادارہ تھا اس میں خامیاں پیدا ہونے لگی، تو ایک مذہبی رہنما نے ہی اس بات کو چیلنج کر دیا کہ جو پوپ کا اقتدار ہے، اقتدار دنیا کے معاملات میں جو پوپ کی اجارہ داری ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسے کہا جاتا ہے تحریک اصلاح مذہب، اگرچہ آگے چل کر اس تحریک نے باقاعدہ مذہب کی شکل اختیار کر لی۔ تو یہ ان دونوں اصطلاحات کا مختصر سا جائزہ تھا کہ نشأت ثانیہ کسے کہتے ہیں اور اصلاح مذہب یعنی پروٹسٹنٹ تحریک سے کیا مراد ہے۔ اسے پروٹسٹنٹ بھی کہتے ہیں، ریفارمیشن بھی کہتے ہیں، اسے نشأت ثانیہ، احیاء علوم اور رینیسانس بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم ان خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں انسان پرستی کو کافی اہمیت حاصل تھی۔ انسان جس چیز کے بارے میں جو طے کرتا تھا اسے اہم سمجھا جاتا تھا اور اسے حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ اس دور کی ایک خصوصیت تھی، انسان پرستی۔ اس کے بارے میں جدیدیت میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ انسان پرستی یعنی انسان کو موجودات میں سب سے اہم سمجھنا اور ہر بات پر انسان کے نقطۂ نظر سے غور کرنا، یعنی جس چیز کو انسان خیر سمجھتا ہے اس کو خیر سمجھنا اور جسے انسان شر سمجھتا ہے اسے شر سمجھا جاتا تھا۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ مذہب جس شکل میں بھی موجود تھا اس سے انحراف اور اس سے فرار کی انہوں نے کوششیں شروع کر دی تھی۔ اب یہ جو مذہب سے فرار کی کوششیں تھی، یکدم مذہب سے فرار نہیں حاصل کیا گیا بلکہ آہستہ آہستہ مذہب سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ عوام ابھی بھی مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اس لیے خدا کے وجود سے انکار نہیں کیا گیا بلکہ خدا پر ایمان کو ایک رسمی چیز بنا دیا۔ پھر آخرت سے بھی مکمل طور پر انکار نہیں کیا، لیکن ایک فرق یہ پیدا ہو گیا کہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اصل حقیقت آخرت ہے اور دنیا محض فریب ہے۔ اب لوگ یہ کہنے لگے کہ آخرت بھی حقیقت ہے اور دنیا بھی حقیقت ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخرت چونکہ نظر نہیں آتی لہذا آخرت کی فکر میں گھلنا بیکار ہے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ دنیا نظروں کے سامنے ہے، اس کا بندوبست کیا جائے اور اس کے بارے میں کوشش کی جائے۔ اور چوتھے نمبر پر اس دور میں یہ خیال بھی بہت مقبول ہوا
کہ خدا کی دو کتابیں ہیں، ایک ہے انجیل اور دوسری ہے فطرت۔ چنانچہ انجیل کے مطالعے کی طرح فطرت کا مطالعہ بھی دینی فریضہ ہے۔ کچھ لوگ اس سے بھی آگے چلے گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انجیل کو فطرت کے مطالعے کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر مشہور سائنسدان گلیلیو کا بھی تھا، اسی لیے کلیسا نے اسے سزا دی تھی، اور یہ محض افسانہ ہے کہ کلیسا سائنس کی ترقی کا مخالف تھا۔ میں اسے ذرا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اسے اگر نقل کرنا چاہیں تو آسانی سے نقل کر سکیں۔ تو بہرحال یہ اس دور کی خصوصیت تھی کہ مذہب سے فرار انہوں نے آہستہ آہستہ حاصل کیا۔ پہلے انہوں نے آخرت کو اور دنیا کو دو مختلف حقیقتیں قرار دے دیا، پھر کہا کہ دنیا کے بارے میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے، آخرت ابھی نظر نہیں آتی، اور پھر جو مذہبی متن تھا اس کے بارے میں یہ کہا کہ صرف وہی خدا کی کتاب نہیں ہے بلکہ فطرت بھی خدا کی کتاب ہے، اور آگے چل کے انہوں نے کہا کہ خدا کی کتاب کا جو مطالعہ ہے وہ فطرت کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ اور تیسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اس دور میں نفس پرستی کو باقاعدہ اصول کی حیثیت دی۔ فطرت کا مطالعہ اس وجہ سے کرنا شروع کیا کہ انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ راحت اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لطف اندوز کر سکے۔ تو یہ ان کی تیسری خصوصیت تھی نفس پرستی کی۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری ہی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فطرت کے حسن کی طرف بھی خاص طور سے توجہ کی گئی۔ انسان کا یہ فریضہ قرار پایا کہ فطرت کے حسن اور دنیا کی رنگینیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو۔ سینکڑوں شاعر اس موضوع پر نظمیں لکھنے لگے کہ زندگی چند روزہ ہے، اس سے جتنا لطف اٹھایا جا سکے اٹھا لو، یعنی نفس پرستی کو زندگی کا اصول بنا دیا گیا۔ تو یہ اس دور میں نفس پرستی ایک باقاعدہ اصول کے طور پر سامنے آئی، اور اس کے بعد جو اخلاقیات کا ایک نظریہ اس دور میں سامنے آیا کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے کچھ بھی برا نہیں ہے، اور جو طاقتور نہیں ہیں ان پر اخلاقی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ تو یہ اخلاقیات کا نظریہ اس دور میں سامنے آیا۔ انسان کا سب سے بڑا فریضہ یہ قرار پایا کہ انسان طاقت حاصل کرے، خواہ کسی شعبے میں ہو یا کسی طریقے سے ہو۔ تو جب انسان نے طاقت حاصل کر لی تو اس کے بعد اس کے لیے اخلاقیات کے پیمانے بھی بدل گئے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ہاں یہ اصول تھا کہ جو آدمی طاقت حاصل کر لے وہ اچھا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی اچھا ہے، اور جو طاقت حاصل نہ کر سکے وہ برا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی برا ہے، اور پھر طاقت بھی لامحدود ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس طاقت کی وجہ سے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو عام افراد ہیں ان کو تو اخلاقیات کا پابند ہونا چاہیے، لیکن بادشاہ اخلاقی اصولوں سے بالکل آزاد ہیں، اور بادشاہ اپنی قوم کی خاطر جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو بھی انہیں مفید معلوم ہو وہ چیز اچھی ہے، چاہے وہ قتل ہو یا جھوٹ ہو۔ تو یہ نئی جو اخلاقیات تھی اس کی بنیاد طاقت تھی، جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت تھی اس کے لیے اخلاق کے پیمانے بھی مختلف تھے۔ تو ان کی جو پانچویں خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے فکر اور عمل ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ حقیقتیں تسلیم کر لیا تھا، اور ان دونوں کے درمیان انہوں نے فرق کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری یہ لکھتے ہیں کہ اس دور میں یہ جو خارجی اور مادی کامیابیاں ہوئی کہ سائنس کے کچھ نئے نظریات سامنے آ گئے، سیاحت وغیرہ میں کامیابیاں شروع ہو گئی، ان کامیابیوں نے مغربی ذہنیت کو ایسا متاثر کیا کہ لوگ فکر اور عمل کو ایک دوسرے کا مخالف اور متضاد سمجھنے لگے، بلکہ عمل یعنی خارجی اور جسمانی عمل کو فکر پر فوقیت دینے لگے۔ تو یہ اس دور کی ایک خصوصیت تھی کہ اس دور میں فکر اور عمل کو دو مختلف حقیقتیں سمجھا جانے لگا، اور جو عمل تھا اس کو ترجیح اور فوقیت دی جانے لگی۔ تو یہ اس دور کی ایک خصوصیت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس دور کی چھٹی خصوصیت یہ تھی کہ تشکیک کا نظریہ پیدا کیا گیا کہ علم اصل میں جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ تشکیک کا نام ہے، اور ہر چیز کے بارے میں آدمی شک میں مبتلا ہو، جس کا کوئی باقاعدہ ثبوت ملے اس چیز کا ہی اقرار کرنا چاہیے، باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں انسان کو تشکیک میں مبتلا رہنا چاہیے۔ تو تشکیک کا ایک فلسفہ اس دور میں سامنے آیا کہ انسانی ذہن کی معراج معرفت یا علم کا حصول نہیں بلکہ تشکیک ہے۔ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر چیز اور ہر خیال کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔
تو اس تشکیک کے فلسفے نے ہر چیز پر شک کیا سوائے جسمانی ضروریات اور نفسانی خواہشات کے۔ اب ہم چلتے ہیں 7ویں خصوصیت کی طرف۔ ان کی 7ویں خصوصیت تھی وطن پرستی اور قوم پرستی۔ ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ وطن اور قوم کے مفاد میں بادشاہ اور طاقتور لوگ جو بھی کرنا چاہیں انہیں یہ کرنے کا اختیار ہے۔ ایک بات تو نئی اخلاقیات کے ضمن میں ہم نے دیکھی تھی کہ ان کے ہاں طاقتور لوگوں کو، بادشاہوں کو اخلاقی طور پر بہت زیادہ چھوٹ ملتی تھی، اور ویسے بھی وطن پرستی ان کے ہاں ایک تصور کی حیثیت حاصل کر چکی تھی، اور قوم، قومیت اور وطنیت کو انہوں نے خدا کی جگہ دے دی تھی۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ اس دور میں قوم اور قومیت کا جدید تصور پیدا ہوا۔ قوم اور وطن کو وہ جگہ دی گئی جو خدا کی ہونی چاہیے، لہذا اس زمانے میں بادشاہوں کو مطلق اور جابرانہ طاقت حاصل ہوئی، اور انگلستان میں تو کلیسا بھی بادشاہ کے زیر نگیں آ گیا۔ 8ویں خصوصیت اس دور کی یہ تھی کہ یہ جو سائنسی کامیابیاں ہوئی اور مذہب کو انہوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا، مذہب سے فرار حاصل کیا، اور اخلاقیات کے نئے پیمانے سامنے آئے، فکر اور عمل کا اختلاف ہوا، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے انہوں نے جو روایتی علوم تھے، جو الہیات تھیں، ان پر عملی اور مادی علوم کو ترجیح دینا شروع کر دی، اور جو روایتی علوم تھے ان کو بیکار سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ اس دور کی 8ویں خصوصیت تھی۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کی نظر میں نہ صرف دنیا کی کائنات ہی کا نقشہ بدلنے لگا، بلکہ ان ساری چیزوں اور ان سائنسی کامیابیوں کی وجہ سے روایتی علوم بیکار معلوم ہونے لگے۔ تو یہ ان کی خصوصیت تھی کہ ان کے ہاں جو روایتی علوم تھے ان کو بیکار سمجھا جانے لگا، اور جو اہمیت انہیں دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ نشأت ثانیہ کا جو دور ہے وہ 1300 عیسوی سے 1600 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس دور میں روایتی علوم کو بیکار سمجھا جانے لگا سائنسی ترقی کی وجہ سے، اور انہوں نے انسان پرستی کو اپنی ایک خصوصیت اور اصول بنا لیا۔ انسان جس چیز کو اچھا سمجھتا اسے وہ اچھا سمجھتے، خیر اور شر کا پیمانہ انسان کی سوچ کو بنا لیا۔ اسی طرح مذہب سے فرار اختیار کرنے کی انہوں نے کوششیں کی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے مذہب سے فرار حاصل کر لیا، اور پھر نفس پرستی کی وجہ سے انہوں نے تسخیر فطرت اور تسخیر کائنات پر توجہ دی۔ نئی اخلاقیات انہوں نے متعارف کروائی کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے اخلاقی پیمانے کچھ اور ہیں، اور عام آدمی اخلاقیات کا پابند ہے۔ اسی طرح فکر اور عمل کے اختلاف کو انہوں نے متعارف کروایا کہ جو عملی چیزیں ہیں ان پر انہوں نے زیادہ توجہ دی، اور خالص فکر کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی۔ اسی طرح انہوں نے تشکیک کا نظریہ پیش کیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان ساری چیزوں کے بارے میں شک کا اظہار کرے، اور جس چیز کے بارے میں اسے کوئی عملی ثبوت مل جاتا ہے تو اس چیز کا وہ اقرار کرے، اس چیز کا وہ قائل ہو، اور باقی چیزوں پر ابھی شک کا اظہار ہی کرتا رہے۔ اسی طرح وطن پرستی اور قوم پرستی بھی ان کے ہاں ایک تصور کی اور نظریے کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو یہ نشأت ثانیہ کے دور کی کچھ خصوصیات تھی جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ سبق میں ہم کس پہلو پر بات کریں گے۔ آئندہ سبق میں ہم مغربی تہذیب کے پس منظر کے اقلیت پسندی والے دور پر بات کریں گے کہ اس دور کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔